اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون صدق اللہ العظیم۔ یا بنی، اے اولاد، اے یا سے مطلب ہوتا ہے اے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف زبانوں میں مختلف قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں یہ الفاظ مستعمل نہیں ہے، عام ہمارے بول چال میں ہم کسی کو بلانے کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں بولتے، کہ اس لیے یہ ہمارے لیے جملہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں ہے تو صحیح اردو میں لفظ، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں، میں نے بولا مستعمل نہیں ہے، تو اس لیے شاید ہم نہ سمجھ سکیں۔ انگلش میں او کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اور عربی میں یا کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ یا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے اے بنی۔ بنی کا مطلب یہ ابن سے ہے، ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، اور اس کی جمع ہے آپ کہہ لیں بنی، بیٹے یا اولاد، اور بنی بھی ہوتا ہے بنو بھی ہوتا ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بنی بنو قریش، بنو قریظہ، بنو وغیرہ وغیرہ، بنو عطفان اور بنو قینقاع، تو بنو ہو یا بنی ہو ایک ہی مطلب ہے، اولاد۔ اسرائیل، اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کا مطلب اسرائیل ہی ہے۔ اسرائیل بیسیکلی ایک نبی تھے، ان کا لقب تھا، اور وہ نبی تھے یعقوب، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں ان کا جو نام تھا وہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا جو مطلب ہے، اس زبان میں جو لفظ تھا اسرائیل، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل یہ دو الفاظ پہ مشتمل ہے۔ یہ خیر بات آپ کو یہ ترجمے میں نہیں آ رہی، یہ تفسیر کی بات ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کا جو مطلب ہے وہ ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل، ایل اس زبان میں، ان کی زبان کیا تھی؟ ان کی زبان عبرانی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام علیہم السلام، ان سب کی زبان کیا تھی؟ عبرانی زبان تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس زبان میں اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ ایل اللہ کو کہا جاتا تھا۔ تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے یعقوب کی اولاد۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک حضرت بنیامین تھے۔ حضرت بنیامین اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے۔ تو بہرحال یہ 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں کے 12 قبیلے ہوئے، اور انہی 12 قبیلوں کو اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ تو اے بنی اسرائیل اذکروا، یہ ذکر سے ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی کو یاد کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا۔ تو اذکروا یہ یہاں پہ حکم میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی، نعمتی یہ نعمت ہے، نعمت سے ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی لفظ کے آخر پہ یا آ جاتا ہے، یا جب کسی لفظ کے آخر پہ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں یا میرا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قومی، قومی قوم، آپ کو پتہ ہے قوم، قوم کو ہی کہتے ہیں قومی، میری قوم، ٹھیک ہے۔ کتابی میری کتاب، اس کے بعد ہے ہدایہ میری ہدایت، ٹھیک ہے۔
دینی میرا دین. تو کسی لفظ کے آخر پہ، کسی نام کے آخر پہ، اسم کے آخر پہ جب یا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، یا میرا، میں نہیں میرا. تو نعمتی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میری نعمت. میری نعمت، بالکل ٹھیک ہے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، التی، التی ہو یا الذی ہو یا الذی نہ ہو تو اس سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے. انعمتو، انعمتو ہم نے یہ پہلے ایک لفظ پڑھا ہے سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت، انعمت علیہم. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس کا کیا مطلب تھا؟ انعمت، ان کا راستہ، ان کا انعام کیا تو نے، انعام کیا. انعام کیا تو نے جن پر. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے انعمتو. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی لفظ کے آخر پہ تا آئے، تا زبر تا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے. ٹھیک ہے. اور جب کسی لفظ کے آخر پہ تو آئے، تا پیش تو آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہے انعمتو، میں نے انعام کیا. ٹھیک ہے. علیکم، علی اور کم، اس میں دو الفاظ ہیں. علیکم میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے علی اور دوسرا ہے کم. علی کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، جیسے علی الرسولی رسولوں پر، علی الکتابی کتاب پر، علی علی قوم قوم پر، علی الملائکتی فرشتوں پر، علی اللہ اللہ پر، وغیرہ وغیرہ. علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم. ٹھیک ہے. تو علیکم تم پر، انعمت علیکم میں نے انعام کی تم پر. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی. وَأَوْفُوا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور. اوفو میں اردو سے ملتا جلتا کون سا لفظ ہے؟ اوفو میں وفا کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور وفا کرو. بعہدی، اب بعہدی یہ ایک لفظ نہیں ہے، اس کے تین حصے ہیں. ایک ہے بی، ایک ہے عہد اور ایک ہے یا. یا کا مطلب تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں پہ نعمتی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا یا میری. اور عہد کا آپ کو پتہ ہے، عہد اردو میں ہم کہتے ہیں عہد کرنا، وعدہ کرنا، وہ عہد وعدے کو کہتے ہیں. بی کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سب سے شروع میں پہلا لفظ ہی ہم نے یہ پڑھا تھا بسم اللہ میں. ساتھ. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کے ساتھ. بعہدی ساتھ، عہد میرا یعنی میرے عہد کے ساتھ. ٹھیک ہے. میرے وعدے کے ساتھ. اوفو بعہدی، وفا کرو میرے عہد کے ساتھ، میرے وعدے کے ساتھ، یعنی جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے اس وعدے کے ساتھ وفا کرو. اوفی، اوفی میں وفا کروں گا. بعہدکم، اب دیکھیں یہاں پہ ہے بعہدی میرے وعدے کے ساتھ، اور یہاں پہ ہے بعہدکم. اور کم کا مطلب ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں علیکم میں. یہاں پہ دیکھیں کم کا مطلب کیا ہے؟ تم. ٹھیک ہے. تو کم کا مطلب یہی ہوتا ہے تم، تمہارا، تمہیں، اسی معنی میں یہ آتا ہے. بعہدکم کیا مطلب بنے گا اس کا؟ میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا. تمہارے وعدے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تمہارے وعدے کے ساتھ وفا کروں گا. وَإِيَّايَ، اِيَّا، یہاں بھی یہ جو یا آیا ہے یہ وہی والا یا ہے جو یہاں پہ نعمتی میں ہے، اور یہاں پہ جو بعہدی میں ہے وہی یا یہاں پہ ہے. اس کا مطلب تو ہو گیا ہے میرا یا مجھ سے یا مجھے. ٹھیک ہے. یہ یا یہ لفظ ہم نے پہلے کسی جگہ پڑھا ہے؟ یا میرا نہیں ہے سر. یہ تو پڑھا ہے، سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھا ہے نا؟ یس تو سر. ہاں، یا کا مطلب ہوتا ہے
صرف صرف وہاں پہ سورہ فاتحہ میں دیکھیں آپ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ایاک وہاں پہ کا ہے اور یہاں پہ یا ہے، وہاں پہ ہے صرف تیری، ٹھیک ہے، صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ ہے یا صرف مجھ سے، یہاں پہ یا کا مطلب مجھ سے ہوتا ہے نا، میرا، مجھے وغیرہ وغیرہ، تو وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے، ٹھیک ہے۔ فرحبون فا سے مطلب ہوتا ہے پس یا پھر، یہ پس اس میں واو نون آپ کو پتہ ہے پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، فا نکل گیا تو پیچھے یہ جو فا الف دونوں کو بلکہ یہاں سے آپ نکال دیں تو پیچھے تین لفظ بچتے ہیں، راہبا، راہبا یہ روٹ ورڈ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، فرحبون پس ڈرو، ٹھیک ہے، پس ڈرو، وَإِيَّايَ فرحبون اور مجھ ہی سے ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت اس کا پورا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کی اولاد یا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بعہدکم اور تم میرے وعدے کے ساتھ وفا کرو، میں تمہارے وعدے کے ساتھ وفا کروں گا، وَإِيَّايَ فرحبون اور مجھ ہی سے ڈرو۔